السلام علیکم۔ عید کی خوشی بائے سمرا بخاری۔ میں جب آنکھیں بند کرتی ہوں تب ساری دنیا میری مٹھی میں آ جاتی ہے۔ میں کہاں رہتی ہوں؟ میرا نام شہزادی نور جہاں ہو جاتا ہے۔ یہ قیمتی لباس، خوبصورت اونچی ایڑی والے جوتے جیسے بی بی شیری پہنتی ہے، اس سے کہیں خوبصورت۔ شیری دیکھ لے آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں۔ بے اختیار وہ بھی ایسے خریدنا چاہے، مگر ہیرے جواہرات ٹکے جوتے بھلا ان بیچاروں کی پہنچ میں ہو سکتے ہیں؟ اور میں جو زیور پہنتی ہوں، ہائے سیمی، کاش میں تجھے اپنا خواب دکھا سکتی۔ سچی اتنے خوبصورت، کس قدر قیمتی، ایسے زرق برق کے بس پھر امی مجھے آواز دیتی ہیں، نور جہاں او نور جہاں، پھر دیکھنے لگتی جاگتی آنکھوں سے سپنے۔ ہائے بچی، میری سمجھ میں نہیں آتا کیا کروں تمہارا، میں کیسے یہ دماغ ٹھکانے پر لاؤں۔ امی کی اتنی ڈانٹ پھٹکار میں سن تو رہی ہوتی ہوں، مگر جاگتی آنکھوں کے خواب مجھ پر ہوشی سی طاری کر دیتے ہیں۔ میں فوراً نہ تو اماں کی آواز سن کر انہیں جواب دے سکتی ہوں، نہ ہی اپنی جگہ سے اٹھ سکتی ہوں۔ ایسے ہی فضول میں خواب مت دیکھا کرو۔ سیمی نے یہ سب سن کر اسے ڈانٹا تھا۔ کیسے نہ دیکھا کروں، بس میں تھوڑی ہے، میرے ساتھ ایسا نہیں ہوتا، اصل میں نور جہاں تم فارغ بہت رہتی ہو نا، اس لیے۔ سیما جیسے بات کی تہ تک پہنچی تھی۔ میں فارغ رہتی ہوں؟ صدمے نے آواز گم کر دی۔ صبح 5 بجے اٹھ کھڑی ہوتی ہوں اور میرے 5ویں چھوٹے بہن بھائی تب مزے سے بستر پر پڑے ہوتے ہیں۔ نماز پڑھ کر چولہے کے پاس آ جاتی ہوں اور آٹا گوندتی ہوں، چائے چڑھاتی ہوں، پھر ناشتہ پکا کر ان مردوں کو جگاتی ہوں، پھر تو سمجھو قیامت آ جاتی ہے۔ پتہ نہیں سارے کے سارے کس پر پڑے ہیں۔ میرا حشر نشر ہو جاتا ہے۔ جب تک یہ سب اسکول نہیں جاتے سکھ کا سانس نہیں آتا۔ ان کے جاتے ہی اماں بھی شیری بی بی کے گھر جانے کے لیے نکل کھڑی ہوتی ہے۔ پیچھے رہ جاتا ہے بکھرا ہوا گھر، اور میں صفائی کرتے ہر شے ٹھکانے پر لگاتے مجھے 3 گھنٹے تو لازمی لگتے ہیں۔ ساتھ ساتھ یہ خیال بھی رہتا ہے ابھی یہ سب آ کر پھر وہی حشر کر دیں گے۔ صفائی کا کام ختم ہوتا ہے، دوپہر کی ہانڈی روٹی شروع ہو جاتی ہے، پھر سارے اسکول سے واپس آ جاتے ہیں اور رات جب تک سو نہیں جاتے، توبہ خدا کی پناہ قیامت بپا ہوتی ہے کہ میرا دماغ گھوم جاتا ہے، جی چاہتا ہے ایک آدھ کی گردن دبا دوں۔ نور جہاں نے بڑی تفصیل سے سارے دن کی مصروفیت بتائی تھی۔ پھر تم خواب کس وقت دیکھتی ہو؟ سیمی نے متاثر ہو کر اس کی دکھ بھری داستان سنی تھی۔ لو، خواب دیکھنے میں بھلا کوئی چیز آڑے آ سکتی ہے؟ کام کے دوران جس وقت زیادہ ہی جی اچاٹ ہو جاتا ہے، خود بخود خواب آنکھوں میں اترنے لگتی ہیں۔ پتہ ہے، یہ خواب ہی میری زندگی کی واحد خوشی ہیں۔ یہ نہ ہو تو میں مر ہی جاؤں۔ یہ مجھے جینے کی امنگ دیتے ہیں۔ اگر یہ انٹرویو مکمل ہو گیا ہو تو اٹھ کر مجھے ایک پیالی چائے بنا دو۔ جاذب نے اچانک کمرے میں آ کر بظاہر بڑی سنجیدگی سے کہا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں بھرپور شوقی تھی۔ نور جہاں شرمندہ ہو گئی اور دیوار پر لگے کیلنڈر کو دیکھنے لگی۔ آپ بیٹھو بھائی، میں چائے لے کر آتی ہوں۔ سیمی اٹھ کر چلی گئی۔ جاذب کرسی پر آ بیٹھا۔ ہاں جی، اب یہ کیلنڈر پر کیا دیکھا جا رہا ہے؟ یقیناً اس باغ کی سیر کی تیاریوں میں لگ گئی ہوگی جس کی تصویر بنی ہوئی ہے۔ ہیرے جواہرات ٹکے جوتے، بھاری لباس، سیر کلو کے حساب سے پہنا زیور، میری سمجھ میں نہیں آتا اتنا کچھ لاد کر سیر کس طرح کرو گی؟ دیکھیے، میں سیمی سے بات کر رہی تھی، آپ کو کس نے یہ حق دیا میری باتیں سنیں؟ وہ اچھا خاصا بگڑ گئی تھی۔ آواز باہر تک آئی تو میں کیا کروں؟ کان بند کرنے سے تو میں رہا۔ آپ جوش میں تقریری انداز کر بیٹھی تھی۔ محترمہ، مجھے محترمہ نہ کہا کریں۔ اس نے اپنی چھوٹی سی ناک سکڑی۔ پھر کیا ملکہ عالیہ کہا کروں؟ ویسے تمہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ خوابوں میں چاہے مجھ سے کچھ بھی کہلوا لو۔ آج مجھ پر غصہ آ رہا ہے، یقیناً غلام بنا کر اپنے حضور پیش کرواؤ گی۔ ویسے کتنا دورانیہ ہوتا ہے ایک خواب کا۔ آپ کی چائے تیار ہو گئی تو سیمی آپ کے کمرے میں دے آئے گی۔ ایک بات تو بتاؤ، کوئی فائدہ بھی ہے ان جاگتی آنکھوں کے خوابوں کا؟ وقت برباد کر رہی ہو تم۔ میں برباد کروں یا آباد؟ آپ کون؟ ایک ہمدرد خیر خواہ۔ تم یہی وقت کسی مفید کام میں بھی کاٹ سکتی ہو۔ سارا دن مفید کاموں میں ہی گزرتا ہے۔ سچ ہے، آپ مرد عورتوں کو آرام سے بیٹھا دیکھ ہی نہیں سکتے۔ یہی چاہتے ہیں سارا دن کاموں میں جٹی رہیں۔ مرد بھی تو سارا دن کام کرتے ہیں، خاک کام کرتے ہیں۔ وہ میرا چھوٹا بھائی ابھی صرف 6 سال کا ہے، مگر اتنا روب ڈالتا ہے مجھ پر جیسے میں اس کی خدمت کے لیے ہی دنیا میں آئی ہوں۔ نور جہاں، تمہاری امی بہت مصروف عورت ہیں۔ تم اپنے بہن بھائیوں کے لیے بہت بہن بھی ہو اور ماں بھی۔ ان کی تربیت کی کوشش کرو، صرف پکا کر کھلا دینا ہی کافی نہیں، ان پر توجہ دو، پیار محبت دوستی کے انداز میں آہستہ آہستہ انہیں اچھی باتیں سکھاؤ۔ میں نے دیکھا ہے تمہارے بھائی بہنوں کو اچھے بچے ہیں، جب بھی بڑوں سے ملتے ہیں سلام میں پہل کرتے ہیں۔
یہ بات انہیں اماں نے سکھائی ہے۔ تمہاری اماں کی ہر کوئی تعریف کرتا ہے۔ آج کا دور وہ ہے جب ساری عزت و حکومت پیسے کی ہے، مگر تمہاری اماں غریب ہوتے ہوئے، مرد کے سائے کے بغیر ہوتے ہوئے بھی عزت دار ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا خدا سے بڑا مضبوط تعلق ہے۔ وہ گھر پر سلائی بنائی کرتی ہیں، کوٹھی میں کام کرنے جاتی ہیں، مگر میری نانی بتاتی ہیں انہوں نے کبھی نماز قضا نہیں کی۔ وہ باقاعدگی سے قرآن پڑھتی ہیں، لین دین میں کھری اور حیا والی ہیں۔ لوگ ان سے اپنے بچوں کے لیے دعا کرواتے ہیں اور دم کروانے بھی جاتے ہیں۔ نور جہاں خاموشی رہی۔ واقعی یہ سب سچ تھا۔ اس کی اماں بے حد نیک اور خدا پر یقین رکھنے والی عورت تھیں۔ کیسی کیسی تنگی نہیں آئی ان کے گھر، مگر اس نے اماں کی زبان پر حرف شکایت نہیں دیکھا۔ نماز میں سجدے ضرور لمبے ہو گئے، وہ خدا کے حضور روئیں گڑ گڑائیں، مگر جب مصلے سے اٹھتی تھی نور جہاں کو لگتا سونے چاندی کے پانی سے وضو کر کے بیٹھی ہیں۔ کیسا نور، کتنی روشنی ہوا کرتی تھی پھر ان کے چہرے پر۔ محلے میں عورتیں انہیں اللہ والی کہا کرتی تھیں۔ ان کے بچے، جنہیں بڑی بیٹی نور جہاں آفت مصیبت شیطان کے چیلے کہتی تھی، بہت سلجھے اور ذمہ دار بچے تھے۔ سبھی پڑھ رہے تھے سوائے نور جہاں کے۔ اس نے میٹرک کے بعد تعلیم چھوڑ دی تھی، جبکہ اس سے چھوٹا بھائی جمیل اب میٹرک میں تھا اور ایک ورک شاپ میں کام بھی کرتا تھا۔ پھر زینب تھی، وہ پڑھائی کے ساتھ سلائی بنائی میں اماں کا بہت ہاتھ بٹاتی تھی۔ چھوٹی سی عمر میں بڑی صفائی تھی اس کے ہاتھ میں۔ باقی تین ابھی چھوٹے تھے۔ کھیل کود ان کا حق تھا، مگر نور جہاں کو شور شرابہ زہر لگا کرتا تھا کہ اس سے خوابوں کا تسلسل ٹوٹ جاتا تھا۔ وہ گھر کے کام کرتی اور باقی کا وقت آنکھیں موندے بستر پر لیٹے خواب بنتے گزار دیتی۔ زینب کئی بار اسے متوجہ کرنے کی کوشش کرتی۔ اس کے پاس اپنی سہیلیوں، اپنی استانیوں اور دوسرے اسکول کی لڑکیوں کے بے شمار قصے ہوتے جو وہ نور جہاں کو سنانا چاہتی، مگر نور جہاں کے پاس وقت ہی نہیں ہوتا تھا۔ وہ بیزاری سے ہوں ہاں کرتی، پھر یہ کہہ کر کروٹ بدل لیتی، سارے دن کام کر کے تھک گئی ہوں، اب 2 منٹ مجھے بھی آرام کرنے دو۔ زینب بیچاری پھر خاموش ہو رہتی، مگر کہاں تک؟ گھر میں کوئی اور تھا تو نہیں جس سے اپنی باتیں کر سکتی؟ نور جہاں کی سیما سے دوستی زیادہ پرانی نہیں تھی۔ یہ سیما لوگ ابھی چند مہینے پہلے ہی اس محلے میں آئے تھے۔ مختصر سا گھرانہ تھا۔ ایک لڑکی سیما جو کسی کالج میں پڑھتی تھی، اس کا بھائی جاذب جو کافی پڑھا لکھا تھا، اب کسی دفتر میں کام کرتا تھا، اور ان دنوں کی نانی جو ہنسمکھ اور مہربان سی تھی نور جہاں سے بہت محبت سے ملتی، چائے بسکٹ نمکوں سے تواضع کرتی اور اس کی اماں کا حال ضرور پوچھتی، پھر سلام بھی کہلواتی۔ رمضان المبارک کا آغاز ہونے کو تھا۔ آج پہلا روزہ تھا۔ وہ سیما کے گھر آئی ہوئی تھی۔ نانی اور جاذب گھر پر نہیں تھے۔ اس نے صرف نانی کے بارے میں پوچھا، جاذب کا نام نہیں لیا۔ ویسے بھی جاذب کے لیے اس کے احساسات عجیب سے تھے۔ جب سامنے ہوتا اس کی باتوں کا مذاق اڑاتا، وہ بظاہر برا مانتی، غصہ دکھاتی، مگر دل میں یہ احساس اسے اداس رکھتا، وہ غریب ماں کی بے حس بیٹی ہے۔ جاذب خوبصورت، پڑھا لکھا ہے اور مغرور ہے خود پر، اس لیے یوں مذاق اڑاتا ہے۔ اسے جاذب کا سامنا کرنے سے گھبراہٹ ہونے لگتی، مگر جب وہ سیما کے گھر آنے کا ارادہ باندھتی تب دل میں یہ خواہش کرتی، خدا کرے جاذب گھر پر موجود ہو۔ وہ اپنی اس کیفیت کو سمجھ نہیں پاتی تھی۔ اس سے دور بھاگتی ہوں اور اس کو قریب بھی دیکھنا چاہتی ہوں۔ پتہ نہیں یہ کیا چکر ہے، بس اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ عجیب ہی قسمت کر دی ہے۔ ہر بات الٹی، ہر انداز نیا۔ اسے اللہ تعالیٰ سے کافی گلے شکوے تھے۔ اس کی ماں بہت نمازی نیک عورت تھی، وہ اسے بھی نماز کی تلقین کرنا نہ بھولتی۔ نور جہاں نماز پڑھ تو لیتی، مگر بہت جلدی میں اس نے کبھی دعا نہیں مانگی کہ اس کے خیال میں خدا بہت مصروف ہستی ہے، بھلا اس کے پاس اتنا وقت ہی کہاں کہ ہم ایرے غیرے بے حیثیت لوگوں کی عرضیاں وصول کرے۔ اماں دعا کر لیتی ہیں، بس ٹھیک ہے۔ وہ سیما کے ہاں آئی۔ اس وقت سیما برآمدے کی دہلیز پر بیٹھی ڈائجسٹ پڑھ رہی تھی۔ اسے دیکھا تو ایک طرف رکھ دیا۔ پڑھ لو، کہانی ختم نہیں کرو گی تو دھیان ادھر ہی رہے گا۔ دل ہی دل میں یہ چاہو گی میں بس جلدی سے اٹھ کر چلی جاؤں۔ ارے نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ بڑی خاموشی ہے گھر میں، نانی بھی اپنے پلنگ پر دکھائی نہیں دے رہی۔ اس نے برآمدے میں بچھے خوبصورت بیڈ شیٹ والے پلنگ کی جانب اشارہ کیا۔ رمضان المبارک شروع ہو رہا ہے، وہ بھائی کے ساتھ خریداری کے لیے بازار گئی ہیں۔ لو بھلا۔ وہ ہنسی، پھر بولی، عید کی تیاری تو سنی ہے، بلکہ اپنے اوقات کے مطابق کی ہے۔ یہ رمضان کی خریداری کیا ہوتی ہے؟ سیما خاموش رہی، جانتی تھی نور جہاں کو اپنی کم مائگی کا احساس پہلے ہی بہت ستایا ہے۔ تم بیٹھو، میں تمہارے لیے چائے بنا کر لاتی ہوں۔ کیوں؟ میں کیا تمہارے گھر صرف چائے پینے کے لیے آتی ہوں؟ نہیں، تم اپنے خواب سنانے آتی ہو۔ سیما مسکرائی۔ میں تو بس تمہیں اپنی سہیلی سمجھ کر ملنے کے لیے آتی ہوں، اور تم سے گلہ ہے، میں ہی آتی رہتی ہوں، تم کبھی نہیں آئی۔ تمہیں تو پتہ ہے نور، دن میں کالج چلی جاتی ہوں، واپس آ کر سارے کام نمٹاتی ہوں۔ ابھی کپڑے دھو کر فارغ ہوئی تھی، سوچا تھوڑا سا رسالہ دیکھ لوں، پھر نانی اور بھائی آئیں گے تو چاول بنا لوں گی۔ چاول کون سے والے؟ نور جہاں کو چاول بہت اچھے لگتے تھے۔ مٹر ڈال کر بناؤں گی، 1 پلیٹ تمہاری بھی ہوگی۔ شکریہ، بہت شکریہ۔
نور، وہ نجمہ آئی تھی کل میرے پاس۔ کون نجمہ؟ ارے وہی جس کا ابا شیری کے ہاں چوکیدار ہے۔ بتا رہی تھی شیری اپنی سالگرہ منائی رہی ہے اور اس موقع پر وہ اپنے پرانے کپڑے ملازموں کی لڑکیوں کو دے دیتی ہے۔ کہنے لگی، پرانے تو شیری کے لیے ہوتے ہیں، ہمارے لیے بہت قیمتی اور نئے نکور ہوتے ہیں۔ ایسے مہنگے اور خوبصورت کپڑے خریدنے کے بارے میں ہم غریب لوگ تو سوچ بھی نہیں سکتے۔ اچھا، مجھے تو پتہ نہیں۔ اصل میں میری اماں کو ان کے ہاں ملازم ہوئے کچھ مہینے ہی ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب ہے ہمیں ابھی نئے نئے کپڑے خوبصورت ملیں گے۔ ہاں بھائی، ظاہر ہے تمہاری امی تو ان کے ہاں بہت محنت سے کام کرتی ہیں اور پھر سارے ملازموں کی ہیڈ ہیں۔ ابھی ان باتیں ہو رہی تھی کہ لدے پھندے جاذب اور نانی چلے آئے۔ توبہ، بازار میں اس قدر رش سمجھو سارا شہر خریداری کے لیے امٹ آیا ہے۔ نانی کے چہرے پر تھکن مگر خوشی تھی۔ نور جہاں بس ایک نظر ڈال کر رہ گئی۔ کتنا سامان لائے تھے وہ دونوں، سب کی سب کھانے پینے کی اشیاء، پھل، بسکٹ، سبزی، بیسن، میدا، سوجی اور نہ جانے کیا کیا۔ میں چلتی ہوں سیما۔ ارے بیٹھو، ابھی چائے بناتی ہوں۔ سیما نے ہاتھ پکڑ لیا۔ نانی بھی رکنے پر اصرار کرنے لگی، اسے بیٹھنا پڑا۔ بیٹی، تمہاری امی کا کیا حال ہے؟ انہیں میرا بہت سلام کہنا۔ میں آؤں گی تمہاری امی سے ملنے، رمضان المبارک کا آغاز ہونے کو ہے۔ ان سے درخواست کروں گی دعاؤں میں میرے بچوں کو بھی یاد رکھیں۔ چائے پی کر وہ گھر چلی آئی۔ آج نانی کی موجودگی کی وجہ سے جاذب نے اسے تنگ نہیں کیا، مذاق نہیں اڑایا، مگر وہ جانتی تھی اس کی نگاہوں میں شوخی اور غیر معمولی چمک آج بھی ہے۔ گھر آئی تو امی موجود تھیں۔ تم اس وقت کہاں سے آ رہی ہو؟ غیر ذمہ داری کی حد ہے، شام ہونے کو اور تم پتہ نہیں کس کے گھر جا بیٹھی تھی۔ اس کی ماں دھیمے لہجے میں بات کرنے کی عادی تھی، مگر ان کے چہرے پر گہری ناگواری اور دکھ تھا۔ میں سیما کی طرف گئی تھی۔ اس کی نانی نے کہا ہے رمضان کی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھنا، اور میں تو جلدی آنا چاہتی تھی۔ سیما سے زیادہ کو اس کی نانی رکنے پر اصرار کرنے لگی۔ اب وہ بزرگ ہیں، میں زیادہ انکار کیا کرتی۔ وہ سب ٹھیک ہے، مگر آئندہ خیال رکھنا۔ وہ کبھی روکنے پر مجبور کریں تو تم بتا دینا، میری امی اتنی دیر سے گھر سے باہر رہنا پسند نہیں کرتی۔